الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. گفتگو چل رہی تھی حضرت رابعہ بصریہ کے سلسلے میں. بڑی زاہدہ، بڑی متقیہ، پرہیزگار، اللہ عز و جل کی مقرب بندی. بعض مرتبہ ان پر جذب کا حال بھی طاری ہو جاتا تھا اور جس کو صوفیہ کی اصطلاح میں مغلوب الحال ہونا کہا جاتا ہے، ویسی کیفیت ان پر طاری ہو جاتی تھی. رابعہ بصریہ ایک مرتبہ ایک ہاتھ میں پانی یعنی پانی کا برتن اور دوسرے ہاتھ میں آگ لے کر جا رہی تھی. سوال کیا گیا کہ ان دونوں چیزوں سے مقصد آپ کا کیا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ لوگ عبادت کرتے ہیں یا تو جنت کو حاصل کرنے کے لیے اور یا جہنم سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے. تو میرا خیال یہ ہے کہ اس آگ سے میں جنت کو جلا دوں اور اس پانی کے ذریعے جہنم کو میں بجھا دوں، یعنی اس کی آگ کو بجھا دوں، تاکہ لوگ محض اور محض اللہ کی رضا کے لیے عمل کرے. عمل اس لیے نہ ہو تاکہ جنت حاصل کریں، عمل اس لیے نہ ہو تاکہ جہنم سے اپنے آپ کو بچائے. یہ جو ان کا جملہ یا ان کا جو طرز عمل ہے، اس کو غلبہ حال ہی پر محمول کیا جا سکتا ہے. وہ اس وجہ سے کہ اگر کوئی آدمی جنت کو حاصل کرنے کے لیے یا دوزخ سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے عمل کرتا ہے تو شرعی اعتبار سے اس میں کوئی قباحت یا خرابی نہیں ہے. اس وجہ سے کہ یہ آدمی جانتا ہے کہ جنت یہ اللہ عز و جل کے دیدار کی جگہ ہے، اللہ عز و جل کی خوشنودی کے حاصل ہونے کی جگہ ہے. اس اعتبار سے جنت کا قصد کرنے والا یہ جنت کو حاصل کرنے کے ارادے سے عمل کرنے والا در حقیقت اللہ کی رضا ہی کے لیے عمل کر رہا ہے. یہ جہنم سے بچنے کے لیے اگر کوئی عمل کیا جاتا ہے تو یہ در حقیقت اللہ عز و جل کی صفات پر یقین ہونے کی وجہ سے اور اس بات کا مستحکم اور پختہ یقین ہونے کے نتیجے میں کہ اللہ عز و جل کے غضب کا وہ مظہر ہے، مجھے اپنے آپ کو اسے بچانا چاہیے. تو اللہ عز و جل کی صفت ہی کا تو استحضار تھا جس کی وجہ سے وہ یہ عمل کر رہا ہے یا کسی گناہ کے کام کو وہ چھوڑ رہا ہے. تو اس میں خلاف شرع کوئی چیز نہیں ہے. اسی لیے حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی قدس اللہ سرہ کے باب میں حضرت حکیم الامت قدس اللہ سرہ نے نقل فرمایا. یہ وہ بزرگ ہیں جن کے پاس حضرت حکیم الامت پہنچے تھے اور استفادے کی غرض سے حضرت حکیم الامت قدس اللہ سرہ کو بھی ڈانٹ پلائی تھی حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی علیہ الرحمٰن ہے. تو حضرت حکیم الامت فرماتے ہیں کہ وہ ذکر کرنے لگے ایک مرتبہ کہ ہم جب جنت میں جائیں گے اور وہاں حور آئے گی، اس موقع پر ہم یہ کہیں گے کہ اگر قرآن سنانا ہو، قرآن کے ساتھ ان کو شدت تعلق اور محبت اور عشق کا معاملہ تھا اور حدیث کے ساتھ بھی ایسا ہی ان کو شغف رہا ہے، یہاں تک کہ ان کے مرض الوفات میں انتقال کے موقع پر ایک طرف قرآن پڑھا جا رہا ہے اور دوسری طرف احادیث پڑھی جا رہی ہے. تو آخر میں ان کا تعلق انہی دونوں چیزوں سے زیادہ ہو گیا تھا. تو حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی علیہ الرحمہ فرمانے لگے کہ اگر جنت میں حور آئے گی تو ہم کہیں گے کہ بڑی بھی اگر قرآن سنانا ہو تو رہو ورنہ چلتی ہو جاؤ، ضرورت نہیں ہے. حضرت حکیم الامت قدس اللہ سرہ جو تصوف کے مسائل کو اس طریقے سے کھول کھول کر بیان کرنے والے ہیں کہ اب کوئی خفا بظاہر نظر ہی نہیں آتا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ جنت کے اندر میں جتنی نعمتیں ہیں
وہ سب نعمتیں ایسی ہوگی کہ انسان اس کو برتے گا، اپنے استعمال میں لائے گا، لیکن اللہ عز و جل کی طرف جو توجہ ہونا چاہیے اور جو دھیان ہونا چاہیے اس میں ذرہ برابر فطور اور کمی نہیں آئے گی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اس صورت کا استحضار نہیں تھا حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی کو کہ اگر وہ حور آ رہی ہے، قرآن نہیں بھی سنا رہی ہے، پھر بھی اللہ عز و جل سے غفلت ہو جائے اور توجہ کے اندر میں کمی آ جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ اس لیے یہ کہنے کی ضرورت تھی ہی نہیں۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر کوئی آدمی عمل کرتا ہے جنت کو حاصل کرنے کے لیے یا اس کی نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے، یہ جہنم سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے گناہوں کو تج رہا ہے، وہ چھوڑ رہا ہے، تو یہ عمل اس کا اللہ ہی کے لیے سمجھا جائے گا۔ تو حضرت رابعہ بصریہ کا یہ کلام غلبہ حال کے اوپر محمول ہوا۔ غلبہ حال یہ شرعی اعتبار سے کوئی محمودی چیز نہیں ہے۔ بعض مرتبہ ایسی حالت آ جاتی ہے صوفیہ پر، سالکین کے اوپر، اللہ عز و جل کا راستہ طے کرنے والوں کے اوپر، لیکن یہ کہ یہ مطلوب نہیں ہے شرعی اعتبار سے۔ اور اسی لیے جو مجذوب ہوتا ہے، جو مغلوب الحال ہوتا ہے، وہ بھی جانتا ہے کہ جو عمل مجھ سے صادر ہو رہا ہے اس وقت کے اندر میں، وہ دوسروں کے لیے حجت نہیں ہے، دوسروں کے لیے دلیل نہیں ہے۔ سرمد علیہ الرحمہ، جن کے بارے میں ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب لدھیانوی رحمہ اللہ فرماتے رہتے تھے کہ اس دنیا سے کوچ کرنے کے بعد، وصال کے بعد، اللہ عز و جل اگر مجھ سے پوچھیں گے کہ کس چیز کی چاہت ہے، تو میں یہ کہوں گا کہ سرمد کا دیدار کرنا ہے۔ یہ سرمد کی بات میں ذکر کر رہا ہوں کہ ان کا حال بھی بعض مرتبہ ایسا ہو جاتا تھا کہ جو شرعی دلائل کے اعتبار سے اگر چسپاں کرنا چاہو تو چسپاں نہیں ہو سکتا تھا اور انطباق نہیں ہو سکتا تھا۔ یہاں تک کہ حضرت عالمگیر علیہ الرحمہ کے زمانے میں حضرت عالمگیر نے حکم دیا تھا کہ ان کو قتل کر دیا جائے۔ تو سرمد کے قتل کرنے کا اس وجہ سے کہ ان کے جو بعض اعمال تھے بظاہر وہ خلاف شرع تھے اور لوگ فتنے میں پڑ سکتے تھے، تو جس طریقے سے منصور کو عن الحق کے دعوے کے بعد ختم کر دیا گیا اور قتل کر دیا گیا تھا، دوسرے لفظوں میں شہید کر دیا گیا تھا، تو اسی طریقے سے ان کا حال بھی ہوا سرمد علیہ الرحمہ کا۔ اور مستقل اس پر کتاب لکھی ہے مولانا ابوالکلام آزاد نے۔ تو غلبہ حال کی کیفیت اور اس موقع پر پائی جانے والی اور اس موقع پر صادر ہونے والی باتیں وہ شرعی اعتبار سے حجت و دلیل نہیں ہے۔ حضرت امام غزالی علیہ الرحمہ کے بھائی تھے حضرت امام احمد غزالی۔ یہ احمد غزالی چھوٹے ہیں حضرت امام ابو حامد غزالی سے، لیکن وہ بھی بعض مرتبہ غلبہ حال میں کیفیت ایسی بناتے تھے کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ جو نماز پڑھانے والا امام ہے اس کی کیفیات ہی صحیح نہیں ہے، اس کا دل اور اس کا قلب اور دماغ وہ حاضر ہی نہیں ہے نماز میں، بلکہ وہ غیر حاضر ہے، اور معلوم نہیں وہ امام کیا کیا سوچتا رہتا ہے۔ اس وجہ سے وہ جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے تھے۔ ان کے والدہ نے ایک مرتبہ ان کو سمجھایا کہ یہ جو تمہارا عمل ہے وہ ٹھیک نہیں، صحیح نہیں ہے، شرعی اعتبار سے واجب ہے، ضروری ہے، تمہیں حاضر ہونا چاہیے۔ تو کہا ٹھیک ہے، تم جب مانتی ہی نہیں ہو اور بہت زیادہ اصرار کرتی ہو تو میں جماعت کے اندر میں حاضر ہو جاؤں گا۔ اب امام جو تھے وہ ان کے بھائی ہی تھے، امام ابو حامد غزالی علیہ الرحمہ۔ نماز شروع ہوئی اور دوران نماز انہوں نے بھائی نے نماز کو قطع کر دی ہے اور جماعت چھوڑ کر چلتے بنے۔ والدہ سے آ کر کہا کہ میں ایک مسئلہ معلوم کرتا ہوں، مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی آدمی کے کپڑے کے اوپر حیض کا خون لگا ہوا ہو تو نماز اس کی صحیح ہوگی، یعنی معفو عنہ جو مقدار ہے، جو مقدار ایسی ہے کہ شرعی اعتبار سے اس کے ہوتے ہوئے نماز صحیح ہو جاتی ہے، اسے زائد مقدار اگر ہے تو اس کے ہوتے ہوئے نماز صحیح ہوگی۔ والدہ نے کہا کہ نہیں، اس طرح اگر کپڑے کے اوپر حیض کا خون لگا ہوا ہو تو نماز صحیح نہیں ہوگی۔ کہا اچھا، کپڑے کا اگر یہ حال ہے تو کسی کے دل کے اندر میں اگر حیض کا خون ہو تو؟ وہ اشارہ کرنا چاہتے تھے کہ جو امام صاحب تھے ہمارے بھائی امام ابو حامد غزالی، وہ حیض کا مسئلہ سوچ رہے تھے دوران صلاۃ، نماز کے دوران وہ غلبہ حال، اور ان کے اوپر وہ بات طاری ہوئی، وہ سمجھ رہے ہیں کہ امام جو وہ کس حال کے اندر میں ہے۔ اب امام غزالی علیہ الرحمہ نے اپنی نماز کو ختم کیا، آئے والدہ کے پاس اور والدہ سے شکایت کی کہ لوگ ایسا بتا رہے تھے کہ بھائی جو ہے وہ نماز کو چھوڑ کر چلے آئے۔ تو کہا ہاں، انہوں نے آ کر مجھ سے اس قسم کا مسئلہ پوچھا۔ اب دونوں کو سامنے بٹھایا اور دونوں کو بٹھانے کے بعد اب وہ والدہ بھی دیکھیے، وہ کہہ رہی ہے
امام غزالی علیہ الرحمہ سے کہ تمہارے لیے مناسب نہیں تھا کہ نماز کے دوران تم اس قسم کے مسائل کو سوچتے رہتے، یہ چیز تمہارے لیے پسندیدہ اور مستحسن اور اچھی نہیں تھی، تمہیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ کیا اور وقت نہیں ہے تمہارے پاس مسائل کے سوچنے کے لیے اور غور و فکر کرنے کے لیے؟ ایک مرتبہ ایک آدمی کے بارے میں حکم ہوا کہ اس آدمی کو شیر اور درندے کے سامنے ڈال دیا جائے، وہی راجا واجا باندھ رہا، تو بادشاہ جو ہے وہ حکم دے رہا ہے کہ ان کو ڈال دیا جائے درندے کے سامنے۔ اب ڈال دیے درندے کے سامنے، درندہ آیا، شیر آیا، اور شیر جو ہے وہ سونگ رہا ہے، لیکن ذرہ برابر چیرا نہیں، پھاڑا نہیں، کچھ بھی نہیں کیا، نقصان نہیں پہنچایا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب بادشاہ کے آدمیوں نے بادشاہ کو خبر دی کہ درندے نے اور شیر نے تو کچھ بھی نہیں کیا، اس کو ذرہ برابر نقصان نہیں پہنچایا، کہا ٹھیک ہے تو پھر جانے دو اس کو، اس کی قسمت ہی میں ایسا ہوگا، اس کی قسمت میں ایسا ہوگا کہ اس کو چھوڑ دیا جائے، لہذا چھوڑ دو۔ ان سے بعد میں پوچھا گیا کہ جب شیر آیا تھا تو تمہیں خوف اور ڈر محسوس ہوا، کوئی ہیبت طاری ہوئی تمہارے قلب کے اوپر اور تمہارے دماغ پر؟ لیکن نا، میں اس موقع پر ایک مسئلہ سوچ رہا تھا کہ یہ درندے کا جھوٹا پاک ہے یا نہیں۔ اب دیکھیے ہمارے جیسا آدمی ہوتا کلیجہ پھٹ جاتا۔ بعض مرتبہ وہ ماحول کی ہولناکی کا اثر ایسا ہوتا ہے۔ وفیات العیان کے اندر میں ایک واقعہ لکھا ہے، اب آپ لوگوں کی ذمہ داری۔ وفیات العیان میں لکھا ہوا ہے کہ ایک صاحب وہ سکتے کے عالم میں تھے، اور سکتے کے بارے میں پہلے میں ذکر کر چکا ہوں۔ بعض مرتبہ آدمی پر، مریض پر یہ جو سکتے کی کیفیت ہوتی ہے تو ڈاکٹر یہ سمجھتے ہیں کہ اب سانس اس کا جاری نہیں ہے، لہذا مر گئی ہے، یعنی جو آلات ہوتے ہیں ان آلات کے ذریعہ بھی پتہ نہیں چلتا، اور اس کی نظیر پہلے میں ذکر کر چکا ہوں کہ یہاں پر بھی پائی گئی تھی۔ اور وہ آدمی جو سکتے کے عالم میں تھا، جب اس کو غسل کے بعد کفن پہنایا جا رہا تھا تو حرکت کرنا شروع کی ہے۔ یہاں کی بات، لندن کی بات، برطانیہ کی نہیں، لندن کی۔ تو وہ جو ہے حرکت کرنے لگا۔ اب جو ذمہ دار آدمی تھا تو ذمہ دار آدمی نے ڈاکٹر کو فون کیا، ڈاکٹر آیا، اور پھر اس کے بعد جو کمرے کے اندر میں تھے ان سب کو باہر نکالا، اور وہ زہر کا جو انجیکشن ہے وہ لگا دیا تاکہ نہ رہے بانس، نہ بجے بانسری، ان پر حملہ ہی نہ ہو، کیس نہ ہو۔ اچھا، تو میں یہ ذکر کر رہا تھا کہ سکتے کی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ ڈاکٹر کے جو آلات ہوتے ہیں وہ آلات بھی جواب دے دیتے ہیں۔ امام ناصر الدین بستی ایک بڑے عالم گزرے ہیں، ایک مرتبہ ان پر سکتے کی کیفیت ہوئی، سکتے کی کیفیت کو لوگ سمجھ نہ پائے، غسل دیا یہ سمجھ کر کے انتقال ہو گیا ہے، کفن وغیرہ پہنایا اور دفن بھی کر دیا، اور رات کا وقت ہے اور قبر میں ہے وہ۔ پھر اس کے بعد سکتے کی حالت جو ہے وہ دور ہوئی۔ سکتے کی حالت دور ہونے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ اچھا یہ تو کچھ کپڑا بھی چہرے کے اوپر لگا رکھا انہوں نے۔ اب فوراً جو ہے انہوں نے عالم تو تھے ہی، تاغ لیا، معلوم کر لیا کہ یہ تو کوئی دیگر کیفیت ہے، کوئی دوسری کیفیت ہے، ناگفتہ بھی حالات میں دو چار ہو رہا ہوں۔ پھر اس کے بعد انہوں نے ہٹایا، اور ہٹانے کے بعد دیکھا تو ہاں واقعی قبر ہی معلوم ہو رہی ہے۔ اب اس کے بعد ایک چیز جو انہوں نے پڑھی تھی وہ ان کے سامنے آئی۔ وہ چیز یہ کہ اگر کوئی پریشانی کا عالم ہو اور 40 مرتبہ اگر یاسین شریف پڑھتا ہے تو 40 مرتبہ یاسین شریف پڑھنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اس کی بے اطمینانی کی جو کیفیت ہے اس کو اطمینان سے تبدیل کر دیا کرتے ہیں اور بدل دیا کرتے ہیں۔ یہ جو وظائف ہیں ان وظائف کے بارے میں یاد رکھیں ہمارے شیخ کا قول کہ یہ وظائف وقتی طور پر اگر معصیتوں کو اور گناہوں کو نہیں چھوڑا جاتا ہے وقتی طور پر فائدہ دے دیں گے، لیکن پھر اس کے بعد آدمی یہ سمجھتا ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میرے لیے سرخروئی کا سامان ہو گیا اور میرے لیے نجات اور فلاح کی ضمانت ہو گئی ان وظائف کے نتیجے میں۔ ایسا نہیں ہوگا، گناہوں کو تجنا پڑے گا اور چھوڑنا پڑے گا، ورنہ وہ گھوڑے والا یا گھوڑی والا مسئلہ ہوگا کہ مانگی تھی نیچے کو اور مل گئی اوپر کو۔ وہ حضرت نے اسی مسجد کے بیان فرمایا تھا تو اس میں یہ کہا تھا، ارشاد فرمایا کہ ایک صاحب تھے اور وہ صاحب جو ہے تھک گئے، راستے کے اندر انہوں نے دعا کی اللہ عز و جل سے کہ کوئی سواری کا انتظام ہو جائے۔ اب دعا کی، وہاں سے ایک پولیس والا جو ہے وہ گزر رہا تھا، اس کی جو گھوڑی تھی اس نے بچہ دیا، تو یہ بچے کو اٹھوانا تھا، کوئی آدمی نظر نہیں آیا،
یہی آدمی نظر آیا تو اس کو لگائے دو چاہ، پھر اس کے بعد کہا کہ اٹھاؤ اس کو. اب وہ بیچارہ اوپر اٹھائے ہوئے ہے، بچے کو لے کر جا رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ یا اللہ تو سنتا تو ہے لیکن وہ پوری سمجھتا نہیں ہے، یہ سنتا ہے لیکن پوری نہیں سنتا. میں نے تو مانگا تھا وہ سواری کا جانور نیچے کو اور یہ تو اوپر کو آ گیا ہے. مطلب ایسے ہی ہوگا وقتی طور پر، اگر انسان یہ وظائف وغیرہ کا سہارا لیتا اور گناہوں کو نہیں چھوڑتا تو پھر ایسی ہی چیز وہ وبال جان بنتی ہے، الٹا معاملہ ہوتا ہے اللہ عز و جل کی طرف سے. لا حول ولا قوت الا باللہ کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مفتاح ہے اور یہ چابی ہے تمام پریشانیوں کو دفع کرنے کی، اور تقریباً اس سے 70 پریشانیاں جو ہے وہ دور ہوتی ہے. 70 اور ان میں ایسر سب سے ہلکی اور معمولی جو چیز ہے وہ ہم فکر، اور فکر یہ تو ہماری سب سے بڑی فکر ہے، تو اس کو کہا جا رہا معمولی، کہ جو معمولی چیز ہے وہ یہ ہم ہے، غم ہے، جس کو دور کرنے والی چیز ہے یہ لا حول ولا قوت الا باللہ. کہ یہ جنت کے خزانوں میں سے اور عرش کے نیچے جو خزانہ ہے اس میں سے لیا گیا ہے. یہ تو گویا یہ امت محمدیہ کو زیادہ سے زیادہ اس پر عمل کرنا چاہیے، لیکن جیسے ابھی میں ذکر کر رہا ہوں کہ گناہوں کے چھوڑنے کے ساتھ اگر ان وظائف کا اہتمام کیا جاتا ہے تو حق تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہر اعتبار سے اس میں خیر مقدر ہوتی ہے. امام ناصر الدین بستی نے وہ جو چیز پڑھی ہوئی تھی وہ یاد آنے کے اوپر یاسین شریف کو پڑھنا شروع کیا، 39 مرتبہ ختم کیا، 39 مرتبہ ختم کیا. پھر اس کے بعد کچھ آہٹ سے محسوس ہوئی تو انہوں نے معلوم کر لیا کہ ہاں کفن چور آیا ہے. اب وہ قبر کو ہٹا رہا ہے، مٹی کو ہٹا رہا ہے، قبر کو کھود رہا ہے. اب انہوں نے آہستہ کر دیا، وہ جو پڑھ رہے تھے پڑھنے کے اندر میں اب آہستہ تاکہ وہ سن نہ لے. اب وہ اپنا کام کر رہا ہے، اپنا کام کیا اور قبر کو ہٹایا. ادھر جو ہے ان کا 40واں جو عدد تھا وہ پورا ہوا. پھر اس کے بعد جیسے ہی بیٹھے تو وہ آدمی دیکھ رہا ہے کفن چور کی یہ کیا ہے، فوراً اس پر ہیبت طاری ہوئی، وہ مر گیا اور یہ زندہ بستی میں جا رہے ہیں. امام ناصر الدین بستی وہ جا رہے ہیں بستی کے اندر میں، لیکن انہوں نے یہ سوچا کہ اگر میں ویسے ہی گھر چلا جاؤں گا تو ہو سکتا ہے کچھ ہنگامہ کھڑا ہو جائے گا، کہ یہ جیسے دوسری ایک قوم کا نظریہ ہے تو ویسی کوئی روح وہ آئی ہے یا وہ آدمی جو ہے وہ زندہ ہو کر آ گیا ہے. اس لیے انہوں نے وہ بستی میں محلے کے اندر میں آواز لگانا شروع کیا کہ میں ناصر الدین ہوں اور مجھے تم لوگوں نے سکتے کی حالت کے اندر میں دفن کر دیا تھا، میں زندہ ہوں. اس طریقے سے بولتے بولتے پھر وہ اپنے گھر آئے اور اس کے بعد ایک تفسیر بھی لکھی. مطلب اتنا زمانہ بھی اس کے بعد گزارا ہو سکتے کہ عالم کے بعد قبر سے نکلنے کے بعد کہ ایک مستقل کتاب جو ہے وہ تفسیر کی قرآن مجید کی وہ انہوں نے مرتب کی اور انہوں نے لکھی. تو وہ فیاض العیان کی بات چل رہی تھی کہ اس میں ایک صاحب کو ایسے کچھ سکتے کی حالت تھی، ان کو دفن کر دیا. دفن کرنے کے بعد انہوں نے سکتے سے باہر نکلنے کے بعد اور افاقہ ہونے کے بعد چیخ لگائی. لوگ ابھی دفن کرنے کے بعد گئے نہیں تھے، رخصت نہیں ہوئے تھے، وہی قبر کے پاس ہی تھے. جو زور سے چیخ لگائی اس کی وجہ سے لوگوں نے کھولنا شروع کیا، اور جب کھولا تو یہ قبر کی ہولناکی کی وجہ سے ان کا انتقال ہو گیا اور ڈھری کے اوپر ہاتھ رکھا ہوا تھا. تو پہلے جو ہے انتقال نہیں ہوا، وہ چیخ لگائے اور چیخ لگانے کے بعد قبر کی ہولناکی کا منظر ان کے سامنے آیا اور اس کی وجہ سے ان کا انتقال ہو گیا. بات کس پر چل رہی ہے؟ وہ غلبہ حال سے ہم چلے ہیں. غلبہ حال سے، غلبہ حال کے اندر میں یہ بات آئی تھی کہ حضرت امام غزالی علیہ رحمہ کے جو بھائی ہیں حضرت امام احمد، ان کو شکایت کی بنیاد پر سامنے بٹھایا. حضرت امام غزالی علیہ رحمہ کو بھی والدہ نے، اور پھر وہ والدہ کہہ رہی ہے کہ دیکھیے تمہارے لیے مناسب نہیں تھا، مسئلے کے سوچنے کا اور بھی وقت ہوا کرتا ہے. وہ آدمی مسئلہ سوچ رہے تھے، وہ درندہ جو ہے سامنے ہے، وہ شیر جو ہے وہ اس کو سونگ رہا ہے، اور وہ کہ اس کا جھوٹا یعنی جس کے اندر اس نے منہ ڈال دیا ہو تو وہ پانی پاک ہوگا کہ ناپاک ہوگا، وہ مسئلہ. تو یہ بھی ان کو وقت مل گیا تھا اچھا خاصا. ادھر یہ نصیحت کر رہی ہے کہ نماز کا ٹائم اور نماز کا وقت ایسا نہیں کہ اس میں اس قسم کے مسائل کو سوچا جائے. اور پھر ان کو کہا کہ دیکھیے تم نماز میں مشغول ہوئے، وہ امام احمد کو کہا کہ تم نماز میں مشغول ہوئے، اس موقع پر تو کم از کم تمہارا ذہن اور تمہاری توجہ اللہ کی طرف ہونا چاہیے. تو اللہ سے بڑھ کر کون سی چیز تھی کہ تم نے امام کے قلب کو ٹٹولنا شروع کیا؟ تو اس کو تم کمال سمجھتے ہو، یہ تو تمہارا نقص ہے. تو اس طریقے سے ان کی اصلاح کر دی. اب رہا یہ مسئلہ کہ اگر کسی عالم کو یا کسی امام کو اس قسم کے مسائل وہ نماز کے اندر میں ذہن کے اندر میں آ رہے ہیں تو یہ کوئی خرابی کی چیز ہے اور اس کی وجہ سے نماز میں کوئی نقص ہوگا یا نہیں؟ فقہی اعتبار سے تو کوئی نقص ہے ہی نہیں.
جب تک کہ وہ خود ایسی غلطی نہیں کرتا وہاں تک تو کوئی نقص ہے نہیں، لیکن یہ کہ مانوی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے اس میں کوئی نقص ہے یا نہیں ہے، اس کو سمجھنے کے لیے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بات اور ایک جملے کی طرف ہم جاتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں لشکر کو تیار کرتا ہوں، انا اجہز جیشی فی الصلاۃ، اور دوسری روایت میں وانا فی الصلاۃ، میں نماز میں ہوتا ہوں اور اپنے لشکر کو ترتیب دیتا ہوں کہ لشکر کہاں بھیجنا ہے، کس طریقے پر بھیجنا ہے، کتنے آدمی بھیجنا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر اس زمانے میں تو کوئی تھا ہی نہیں، دور فاروقی چل رہا ہے، ان کے خلافت کا زمانہ ہے، اور وہ نماز پڑھا رہے ہیں، امام کی حیثیت کے اندر میں ہے، اور سوچ ان کی یہ چل رہی ہے کہ لشکر کو کہاں بھیجنا ہے، کتنے آدمیوں کو بھیجنا ہے، اور کس کو جو ہے وہ سپہ سالار بنانا ہے۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی علیہ الرحمہ، بظاہر ان کے پاس وہ علوم نہیں ہے جو درس نظامی سے فراغت پانے والا اپنے اندر رکھتا ہے، لیکن یہ کہ حقیقت میں جسے علم کہا جاتا ہے وہ حضرت حاجی صاحب کے اندر میں بدرجہ اتم موجود ہے۔ چنانچہ یہ مسئلہ ان کے سامنے پیش کیا گیا ہے حضرت حاجی صاحب کے سامنے کہ یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی، یہ تو خشوع کے خلاف معلوم ہو رہا ہے، یہ کہہ رہا نہیں یہ خشوع کے مخالف نہیں ہے، اور دوسرا کہہ رہا کہ نہ یہ خشوع کے مخالف ہے۔ اب یہ جو جھگڑا آیا دو عالموں کا، تو حضرت حاجی صاحب نے فرمایا کہ دیکھو ایک مثال پہلے میں بیان کرتا ہوں، پھر اس کے بعد اس کو چسپاں کر دیجئے اس روایت کے اوپر۔ ایک بادشاہ ہے اور بادشاہ کے پاس ایک وزیر ہے، روزانہ وہ آتا ہے بادشاہ کے پاس۔ اب اس وزیر کا کام یہ ہے کہ بادشاہ کے پاس جو خطوط وغیرہ آئے ہیں تو وہ ان خطوط کے اندر غور کرتا ہے، اس کو دیکھتا ہے، اس کو پڑھتا ہے، اور پھر اس کے بعد اگر کچھ لکھنا کرنا وغیرہ ہوتا ہے تو وہ لکھتا ہے۔ اس کی نظریں، وزیر کی نظریں سلطان اور بادشاہ کے اوپر جمی ہوئی نہیں ہے، اور ایک عام آدمی ہے، درباری آدمی ہے، وہ بادشاہ کے پاس آیا ہے، اس کی ذمہ ضروری ہے کہ بادشاہی کی طرف وہ دیکھتا رہے تواضع کے ساتھ اور انکساری کے ساتھ۔ اب دیکھیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خلیفۃ اللہ فی الارض تھے، اس زمانے کے اندر میں اللہ عز و جل کے نائب، خلیفہ رسول، در حقیقت وہ خلیفہ ہے اللہ عز و جل کا۔ اب جب یہ خلیفہ ٹھہرا، اللہ کے دربار کے اندر یہ پہنچا ہوا ہے، اور اس موقع پر وہ خلیفہ یہ سوچ رہا ہے کہ مجھے لشکر وہاں بھیجنا ہے، وہاں بھیجنا ہے۔ ظاہری اعتبار سے وہ جو سلطان ظاہری تھا اس کے دربار میں دیکھنے والا دونوں آدمیوں کو دیکھ رہا ہے، وزیر کو بھی دیکھ رہا ہے اور عامی آدمی کو بھی۔ ظاہر اعتبار سے وہ یہ سمجھے گا کہ زیادہ دھیان اور توجہ جو ہے وہ اس عامی آدمی کی ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے اور ذرہ برابر نظر کو ادھر ادھر نہیں ہٹا رہا ہے، لیکن وزیر جو ہے وہ دیکھتا ہی نہیں ہے بادشاہ کی طرف، وہ اپنے کام کے لیے مشغول ہے۔ لیکن حقیقت میں زیادہ توجہ کرنے والا وہ وزیر ہے بادشاہ کی طرف کہ بادشاہ کے کاموں کو انجام دے رہا ہے۔ بس اسی طریقے سے اللہ عز و جل کے کاموں کو انجام دے رہے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لہذا یہ خشوع کے منافی نہیں ہے۔ اور عام لوگوں کا حکم یہ ہے کہ وہ عام درباری کی حیثیت کے اندر میں ہے، لہذا ان کی توجہ جہاں اور ان کی نظریں جہاں رکھنے کے لیے شارع نے کہا ہے وہیں پر رکھی جائے گی تاکہ خشوع پیدا ہو، اور اللہ عز و جل کی یہاں مطلوب جو چیز ہے وہ مطلوب چیز حاصل ہو۔ یہ بات اگر سمجھ میں آئی ہو تو پھر وہ امام یا عالم کی بات کہ اگر وہ مسئلے کے اندر میں الجھتا ہے اور مسئلے کی طرف اس کا ذہن جاتا ہے تو یہ خشوع کے منافی ہوگا یا نہیں ہوگا، اب آپ لوگوں کے ذمے یہ فیصلہ۔ حق تبارک و تعالیٰ جو کچھ کہا گیا ہے صحیح معنی اس کو سمجھنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ۔